اور بائبل مقدس بتاتی ہے تقریباً 1000 بیویاں اس نے کی، جس میں ہر طرح کے مذہب شامل تھے۔ اور جب اس کی بیویاں اس کے محل میں آئیں تو اسرائیل میں انہوں نے بہت سے مندر بنوائے، اور مولک دیوتا کے جو مندر تھے اس کی یہ سیرتیں تھیں، یہ سلیمان کی دور میں بنی، اور یہودی اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہمیں دیوی ملتی ہے جسے ہم استارات دیوی کہتے ہیں۔ استارات دیوی ایک ایسی دیوی ہے جو آسمان کی ملکہ مانی جاتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اسرائیل کے بیٹے اور ان کی مائیں اس کے لیے روٹیاں بناتی تھیں، اس کی پرستش میں روٹیاں بنائی جاتی، اور یہ انتہائی گنونی دیوتی تھی۔ اس کی پرستش میں بھی زناکاریاں ہوتی، اور یہ ایک مقدس رسم مانی جاتی۔ خدا کی قوم کن کاموں میں پڑ گئی ہے؟ وہ دیوتاؤں کے درمیان جا رہی ہے، ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے زناکاریاں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے جس میں گنونے کام ہو رہے ہیں؟ یرمیہ اس سارے حال کو دیکھتا ہے اور چلاتا ہے۔ یرمیہ اسے بیماری کہتا ہے۔ ہم نے بیماری صرف اسے ہی سمجھ رکھا ہے جب ہمارا بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جوڑوں کا درد ہے یا اور وجوہات ہیں، ہم اسے بیماری کہتے ہیں۔ یرمیہ اسے بیماری نہیں کہہ رہا، یہ تو وہ وجوہات ہیں جو ہمارے دکھوں کے باعث ہم پر آتی ہیں۔ ہماری اولاد نافرمان ہے، یہ ایک بڑی زبردست بیماری ہے جو ہمارے جوڑوں کے درد کا باعث ہے، ہمارے بلڈ پریشر کا باعث ہے، اور جب بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے بعد گردے ختم ہو جاتے ہیں۔ شوہر بیویوں کے ساتھ وفادار نہیں، وہ غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں، نشہ بازی کرتے ہیں، یہ بہنوں کے لیے ایک بیماری ہے۔ یہ بہت سی بیماریاں ہماری قوم کے اندر ہیں۔ اس دور میں اسرائیل بت پرستی کر رہی ہے۔ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے ہر طرح کا لالچ کیا ہے؟ بت پرستی ہے۔ ہم لالچ میں سارا سارا دن اور ساری ساری رات محنت کرتے رہتے ہیں، اور جب خدا کے لیے کہا جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بڑے پابند ہیں، نشہ بازی بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، زناکاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور باقاعدگی سے عبادت بھی ہو رہی ہے۔ بڑی باقاعدگی سے عبادت کرتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، پاسٹرز کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور بھی ہر طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ بات اسی بات کے مقابل ہے جیسے اسرائیل مندروں میں جا رہی ہے اور اس کے بعد خدا کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے۔ اگر ایسا ہے کسی بھی پاسٹر کے آنے سے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بیماری اندر سے نہیں جائے گی۔ آپ کے اندر شفا خدا نے رکھی ہے، آپ کے دل کے اندر شفا ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر برے خیالات ہیں، زناکاریاں ہیں، اس قوم کی مانند جس کے لیے یرمیہ رو رہا ہے، تو شفا آپ کو نہیں ملنے کی۔ یہ آپ کے اندر ہے، یہ آپ کے کاموں پر ہے، یہ آپ کے ایمان پر ہے۔ اگر آج چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو چھوئے تو اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اتنا بڑا نبی ہے، وہ بھی کشمکش میں ہے، وہ پریشان ہے، وہ سوال کر رہا ہے۔ یرمیہ بہت بڑا نبی تھا، اور وہ کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ وہ مرہم نہیں ہے، وہ تیل نہیں ہے جس کے لگانے سے زخم اچھے ہوتے ہیں۔ روغن بلسان ایک خوشبودار مرہم تھی، ایک تیل تھا جسے آج بھی فلسطین میں
اور عرب میں لوگ زخموں پر لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑی شفا بخش ایک دوائی ہے، ایک مرہم ہے۔ یرمیہ کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ آج میں کلیسیا سے سوال کرتا ہوں، کیا کلیسیا کے اندر یسوع مسیح کا خون نہیں؟ کیوں میری کلیسیا شفا نہیں پاتی؟ یہ اسی طرح کا سوال ہے۔ اور اگلی بات ہے، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ کیا یرمیہ کہتا ہے کیا خدا یہاں نہیں ہے؟ کیوں میری قوم پریشان ہے، بیماریوں میں ہے، بدحالی میں ہے، خوشحالی نہیں آتی، روزگار نہیں ملتا؟ کیا طبیب یہاں نہیں ہے؟ ایک بڑا زبردست سوال ہے۔ اور اس کے بعد میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ تین باتیں ہیں۔ اگر مسیح کا خون روغن بلسان ہمارے پاس نہیں، شفا ہمیں نہیں ملتی، اور اس خون کے باعث ہم نجات پاتے ہیں، اس خون کے باعث ہم توبہ اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر ہمیں رہائی ملتی ہے۔ جب رہائی ملتی ہے تو پھر طبیب ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ جب ہم یرمیہ کو پڑھتے ہیں، اس کا 7واں باب، اس کی 16 آیت، تو ایک عجیب بات خدا نے یرمیہ کو کہی۔ آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یرمیہ 7 باب اس کی 16 آیت۔ اس بات کو غور سے سنیے کہ نبی کو خدا نے کیا کہا ہے۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر۔ خدا نبی کو کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ بولیے، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر۔ بولے میرے ساتھ، نبی کو کیا خدا نے کہا ہے؟ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر، اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ اب نبی سے خداوند ہم کلام ہے، اور اسے کہتا ہے یرمیہ اس قوم کے لیے دعا نہ کر۔ دیکھ یہ بت پرست قوم ہے، یہ قوم ایسی ہے کہ یہ غیر معبودوں کے سامنے جاتی ہے، یہ قوم ایسی ہے، یہ اس بات کو بھول گئی ہے جو میں نے انہیں سکھائی تھی کہ فقط ایک ہی خدا کی عبادت کرو جو زندہ خدا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، جو نئے عہد نامہ میں ہمارے پاس یسوع کے روپ میں آیا ہے۔ میں نے انہیں سکھایا تھا، دیکھئے اس بات کو بھول گئے ہیں۔ اب تو کیوں ان کے لیے دعا کرتا ہے؟ ان کے لیے دعا نہ کر۔ اور جب ہم یسایہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس نے خداوند ایک بڑا زبردست کلام دیتا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے کہا دیکھ تیری ماں کو میں نے طلاق دے دی ہے۔ ماں کون ہے؟ اسرائیل۔ اس نے کہا دیکھ تیری ماں کو میں نے طلاق دے دی ہے، وہ زناکار بیوی ہوئی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہم یسوع کی دلہن اپنے آپ کو کہتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں اسرائیل جو تھی، یہودا جو تھا، وہ خدا کی بیوی تھی، اور اس نے اسے اپنی بیوی کہا۔ اور جب اس نے غیر معبودوں کے سامنے گئی، دوسرے شوہر کے پاس گئی، بال دیوتا کے پاس گئی، اس نے بہت سے شوہر کر لیے، مولک کے پاس گئی اور بہت سی اور مورتوں کو پوجنے لگی، تو خدا جو غیور خدا ہے، خدا جو غیور خدا ہے، اس نے اسرائیل یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب اس نے طلاق دے دی تو وہ کیوں گڑ گڑاتی ہے؟ وہ کیوں روتی ہے؟ اب میں کیوں اس کی سنوں؟ اب یرمیہ دعا کرتا ہے، اور خداوند کہتا ہے ان کے لیے دعا نہ کر، میں ان کے درمیان نہیں ہوں، میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ یعنی ہمیں اس بات کا بھی جواب مل گیا، کیا کوئی طبیب نہیں؟
खुदा ने कहा दुआ न कर, मैं इनके दरमियान नहीं हूं। यिर्मयाह ने सवाल किए और खुदा ने उसे जवाब दिए हैं। मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती, इसे भी हम सीख चुके हैं, इसलिए कि वो मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए कि वो खुदा के अलावा और भी बहुत सारी बुतों को मानते हैं। आज हमारी हालत कुछ इससे अच्छी हालत नहीं। हमारे पास बहुत से बुत हैं। लालच का बुत, कारोबार का बुत, मगरूरी का बुत, अपने आप को बड़ेपन समझने का बुत, अपने आप को आला रुतबे पर समझने का बुत, बहुत से बुत हमने बनाए हैं जिसकी वजह से खुदावंद हमारे दरमियान नहीं और हमारी कौम बीमारी के अंदर है। हमारी औलाद वफादार नहीं, बीवियां वफादार नहीं, शोहर वफादार नहीं, और हम दिन ब दिन कुटते जाते हैं। जब हम कुटते हैं, जब हम दुख करते हैं, तो फिर जिस्मानी बीमारियां हमें आ दबाती हैं। पहले कौन सी बीमारी आती है? रूहानी बीमारी। पहले कौन सी बीमारी आती है? रूहानी। जब हम उसमें गिर जाते हैं, रूहानी बीमारी, फिर जिस्मानी बीमारियां। आदम पहले रूहानी तौर पर मरा है या जिस्मानी तौर पर? बोलिए। रूहानी तौर पर पहले मरा, खुदा से जुदा हुआ। मरने का मतलब है जुदाई। खुदा से जुदा हुआ, उसके बाद जिस्मानी मौत उस पर आई। आज पेशतर इससे कि हम खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे शिफा दे, मुझे जिस्मानी बीमारी से रहाई दे। खुदावन से कहें खुदावन मुझे रूहानी बीमारी से रहाई दे। मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ। याद रखिए, जब आप रूहानी तौर पर सेहतमंद होंगे तो जिस्मानी बीमारी यीशु के नाम में जाती रहेगी। खुदावंद आपको बरकत दे। नए अहदनामा में हम चलते हैं। हमने इसराइल की कहानी बड़ी डिटेल से सीखी है। आज हम अपनी कहानी की तरफ देखते हैं। क्या हमारा तबीब हमारे दरमियान नहीं? इसको हम सीखते हैं। मुकाशवा की किताब, उसका 3 बाब, यहाँ 7वीं कलीसिया का जिक्र है जिसे हम लौदीकियाई कलीसिया कहते हैं। यूहन्ना आरफ ने मुकाशवा में इन कलीसियाओं का भेद जाना। 6 कलीसियाएं हो चुकी हैं और ये आखिरी दौर की कलीसिया है, यानी हमारी बात है। हम जो यहाँ बैठे हैं हमारी बात है। हम अपनी हालत को देखते हैं। इसराइल की हालत को हमने देखा, अब हम अपनी हालत पर गौर करते हैं। 3 बाब, उसकी 14 आयत से हम पढ़ते हैं। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो अमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मेरी तरफ ध्यान दे बहने, बहने मेरी तरफ ध्यान दे। आप कलाम सुनने के लिए आए हैं, कलाम सुनिए, गौर कीजिए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू सर्द है ना गर्म है। इसका मतलब क्या है? तू मेरी इबादत करता भी है और नहीं भी करता। तू मेरी इबादत के लिए ठीक तौर पर आता है और नहीं भी आता। ये बात उस बात से मिलती है। किस बात से? इसराइल हैकल में तो आ रही है, पर कहां से होती हुई? कहां से होती हुई आई है? हमने क्या सीखा है? हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे। वो हैकल में तो आ रही है, पर पहले मंदिर से बुत परस्ती करती हुई आई है। मोलक देवता के मंदिर से होती हुई आती है। वो डरती है उन देवताओं से भी, कहीं हमारी ज़नाकारियां अयाशियां ना जाती रहे। पहले उधर जाते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हैकल में। हमारी कलीसिया के ज़माने का भी यही हाल है।
نہ سرد ہے نہ گرم،